آج کی اس مجلس کا آغاز ہم دو تین سوالات سے کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک دو چیزیں پوچھتا ہوں، آپ صحیح یا غلط میں اس کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد بات شروع کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کریں اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ کیا اور آپ کو دوائی لکھ کر دی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں بھائی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر کو میں نے چیک اپ بھی کرا دیا، ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دے دی، اب وہ پرچہ آپ نے فولڈ کیا اور جیب میں ڈال دیا، تو آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا کافی نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایات پر عمل کرنا اور دوائی لینا ضروری ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ صرف ڈاکٹر کے پاس جانے سے طبیعت صحیح نہیں۔ تو فائدہ پورا تب ہوگا جب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، ڈاکٹر دوائی جو لکھ کر دے گا وہ پرچہ آپ میڈیکل اسٹور پر لے کے جائیں گے، دوائی خریدیں گے بھی اور دوائی کو استعمال بھی کریں گے، تو فائدہ ہوگا نا۔ اب آپ میڈیکل اسٹور پہ گئے، آپ نے 1000 1500 2000 روپے کی دوائی لی، آپ نے جو شاپر لے کر آئے تھے وہ آپ نے اپنے کمرے میں لا کے رکھ دیا، بس آپ بیمار پڑے ہوئے، کوئی آپ سے کہہ رہا ہے بھائی آپ صحیح نہیں ہو رہے، دوائی نہیں دی، تو آپ کہیں گے میں نے دوائی تو لے لی۔ دوائی لے لی تو فائدہ کیا ہوا؟ دوائی استعمال تو نہیں کی نا۔ جب تک استعمال نہیں کریں گے تو فائدہ ہوگا بالکل بھی۔ گرمی کا موسم ہوا، آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن لگایا، آپ کے مہمان آئے اور انہوں نے آپ سے کہا گرمی بہت ہو رہی ہے، اے سی نہیں لگایا آپ نے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ میرا بڑا ڈرائنگ روم ہے، اس میں 2 اے سی میں نے لے کے رکھے ہوئے، یہ دیکھو پیک پڑے ہوئے۔ تو اے سی لانے سے، پیک رکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو لگائیں گے، آپ اس کو آن کریں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کا آ جانا یہ پورا فائدہ نہیں ہے۔ اس چیز کو صحیح استعمال کرنا، یہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ نے کہا مجھے پانی پینا ہے، آپ کے پاس کوئی ٹھنڈا پانی لے کر آ گیا اور آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیا، آپ کہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو آپ سے کہا جائے گا پانی پیو نا۔ آپ پانی بھی نہیں پی رہے، آپ کہیں میں نے تو پانی منگوایا تھا، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے پانی منگوایا تھا، پیاس نہیں بجھ رہی، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی نا، پانی نہیں پیئیں گے تو پیاس بجھے گی؟ اندھیرا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ٹارچ چاہیے، مجھے لائٹ چاہیے، کسی نے آپ کو لائٹ دے دی اور آپ اس کو آن ہی نہیں کر رہے، اور آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی اندھیرا ہے، میں کہیں گر جاؤں گا، کوئی کھڈا آ جائے گا، کوئی پتھر آ جائے گا، مجھے لگ جائے گا، تو آپ سے کہا جائے گا بھائی آپ ٹارچ کو آن تو کریں۔ وہ کہہ رہے نہیں بس ٹارچ میرے ہاتھ میں، لائٹ میرے ہاتھ میں، یہ کافی ہے، تو لائٹ ہاتھ میں ہونا کافی ہے نہیں۔ یہ سب چیزیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صرف ٹارچ ہونا اور اس کو آن نہ کرنا بے فائدہ ہے، صرف ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، دوائی کو خرید لینا، دوائی کو استعمال نہ کرنا بے مقصد ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں نے کیا دی؟ ہاں جی، اے سی آپ نے لگا دیا، اس کو لگایا نہیں، آن نہیں کیا، بے مقصد ہے۔ پانی آپ نے منگوایا، اس کو پی نہیں رہے، بے مقصد ہے۔ تو بھائی اسی طرح آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم عمل پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے، تو آپ کو پورا فائدہ کبھی بھی نہیں۔ آپ نے 5 چیزوں کو اپنانا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ اب یہ چیزیں جو ہے نا آپ سے استاد بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی کلاس میں، اور جب اگلی نشست ہماری ہوگی نا تو میں بھی آپ سے سنوں گا کہ 5 چیزیں کیا ہونی چاہیے اور کن 5 چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ نماز کی۔ ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم قرآن کے حافظ بھی کہلائیں اور ہم نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، یہ اچھی بات ہے؟ مانتے اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کریں گے کیا؟ تو کون کون اس چیز کی پابندی کرے گا کہ نماز کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ،
ساری نمازیں پڑھنی ہو، ہاتھ نیچے کرو، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، اور شام بھی۔ کوئی اور چھوڑتا ہے تو وہ تو چھوڑے، چھوڑنی اس کو بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم بھی نماز چھوڑ رہے ہو تو ہمارے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے ہم ڈاکٹر سے دوائی لکھوا کر آ گئے، کھاتے ہی نہیں۔ ہم قرآن حفظ کر لیا، اذان ہو رہی ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے، تو ہمیں پورا فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کریں انشاءاللہ نماز کا بھرپور اہتمام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ دوسری بات، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ مدرسے نہیں آئے، آپ سے اگلے دن استاد نے پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ آپ نے کہا وہ میری طبیعت خراب تھی۔ حالانکہ طبیعت خراب نہیں تھی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا۔ یہ جھوٹ بولنا چاہیے؟ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، اور ہم ہی جھوٹ بولیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ سبق یاد نہیں کیا، آپ نے کہا کہ میں تو یاد کر رہا تھا مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ آپ نے یاد ہی نہیں کیا۔ جو ہونا سچ بتائیں، وہ سچ میں فائدہ ہے۔ سچ میں کیا ہے؟ بچپن میں سنتے تھے اور کتابوں میں بھی پڑھتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہے؟ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو پہلے زمانے میں یہ جیب نہیں ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو نا ان کی مائیں یہاں پر یا یہاں پر کہیں پر پیسے رکھ کے نا سلائی کر کے دے دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ یہ یہاں پر پیسے رکھو، یہاں پر رکھو، یہاں پر رکھو، اندر سی دیا تو وہ چیز محفوظ ہو گئی، جب وہاں پہنچو گے تو سلائی کھول کے پیسے نکال لینا۔ انہوں نے کچھ وہاں اس وقت کرنسی چلتی تھی دینار، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں روپے چلتے، کئی ڈالر چلتے ہیں، کئی ریال چلتے ہیں، کئی درہم چلتے ہیں، کئی یورو چلتا ہے۔ پہلے زمانے میں دینار، آج بھی کویت میں دینار چلتا ہے، تو 40 دینار تھے غالباً، 40 دینار ان کی والدہ نے جو ہے نا ان کو ڈال کے دے دیے جیب میں۔ اب وہ راستے میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بس کو کسی نے لوٹ لیا، ڈاکو چڑھ گئے، اب پوری بس کو لوٹ کے چلے۔ اچھا ڈاکو جو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، یا پورا گروپ ہوتا ہے؟ پورا گروپ ہوتا ہے، اور گروپ کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جو ہدایات دیتا ہے، بھائی آج اتنی چوری کرنی ہے، جب اتنی چوری کر لو گے تو میرے پاس جمع کراؤ گے، پھر میرے پاس جمع کرانے کے بعد میں سب کو بتا دوں گا تمہارے اتنے تمہارے اتنے تمہارے، تو ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے نا لازمی، اور چھوٹے چھوٹے اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ اب وہ ایک گروپ نے روک لیا، پوری جماعت کو روک لیا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے بچے تھے، اب ان کی والدہ نے کہا تھا کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے کے بھیج رہی ہوں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو نا تو ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں۔ اب انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کیا، وہ اچھے لوگ تھے بھائی۔ ہمیں اپنے ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کریں؟ بیٹا اس دوست کے ساتھ نہیں جانا، ہم کہتے ہیں کیوں؟ باہر نہیں جانا، کیوں؟ موبائل نہیں استعمال کرنا، ہم کہتے ہیں کیوں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ آنکھیں دکھانا، بدتمیزی کرنا استاد سے یا اپنے امی ابو سے بہت بری بات ہے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو ان کی ماں نے بولا نا جھوٹ نہیں بولنا، تو انہوں نے کہا بس اب کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں۔ اب ڈاکو نے پکڑ لیا، ڈاکو نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہیں، یہاں پر 40 درہم ہے میرے پاس۔ ڈاکو بھی پریشان، یار یہ کیا چکر ہے؟ کوئی بتا دے آپ کو، کوئی ڈاکو پکڑے گا اور وہ کہے گا موبائل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہے، یہ لو۔ آپ تو اٹھا کے پیچھے پھینک دیں گے، یا کہیں گے بھائی میں تو چھوٹا بچہ ہوں، میرے پاس کہاں موبائل ہے، اس کے پاس ہوگا اس کے پاس ہوگا، ادھر ادھر کر دیں گے نا۔ لیکن ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، بھائی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ پیسے تو ہیں میرے پاس اور اتنے ہیں اور یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اب ڈاکو بھی پریشان، بھائی عجیب بچہ، یہ تو خود بتا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ ڈاکو جو نا اپنے سردار کے پاس چلا گیا، لیڈر کے پاس، اور کہا کہ یہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور خود بتا بھی رہا ہے، اور کہاں رکھے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے۔ اب ان کا لیڈر بھی پریشان، یار یہ بچہ جو ہے وہ خود پیسے بتا رہا ہے، کیا چکر ہے؟ لوگ تو پیسے ہم سے چھپاتے ہیں، یہ بچہ بتا کیوں رہا ہے؟ بچے کو بلا لیا،
اور کہا بیٹا آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم پیسے چھین لیتے ہیں، تو بھی آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے اور یہاں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پیسے ہیں تو مجھے میری ماں کا وعدہ یاد آ گیا، تو جب میری ماں کا وعدہ یاد آ گیا میں نے کہا جھوٹ بولوں تو ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ٹوٹ جائے گا، جھوٹ نہیں بولوں تو چوری ہو جائے گی نا، ہو جائے لیکن ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو وہ جو ہے نا، جو اس کا لیڈر تھا نا، اس کا بھی سر جھک گیا شرم کے مارے۔ اس نے کہا یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جب نہیں توڑ رہا تو ہم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کہا ہے چوری نہیں کرنی تو ہم چوری کیوں کر رہے ہیں؟ تو اسی وقت ان کے لیڈر نے توبہ کر اور کہا کہ آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں۔ اس چھوٹے بچے نے مجھے سکھا دیا کہ بچہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے تو ہمیں اپنے اللہ کا کتنا فرما بردار ہوگا۔ جب اس لیڈر نے توبہ کر لی نا تو اس کی پوری ٹیم نے توبہ کر لی۔ پوری ٹیم نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جب آپ چوری نہیں کریں گے تو پھر ہم کیوں کریں؟ اب آپ بتائیں کہ ایک بچے کے سچ کی وجہ سے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ پورا گروپ جو ہے نا وہ سدھر گیا، پورا گروپ کیا ہو گیا؟ آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیکی کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ صرف ہمیں نہیں ہوتا، ہماری وجہ سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نمازی بن جائیں گے نا ہمارے پورے گھر کو فائدہ ہوگا، ہم سچے بن جائیں گے، ہمارے پتہ نہیں کتنے دوست ہمیں دیکھ کے سچے بن جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ قرآن پڑھتا ہے نا اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، تو ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے نا، یہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ دو کام لازمی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نمبر 3 اپنے والدین کا ادب کریں۔ کیا کریں گے؟ والدین کا ادب۔ والدین کا ادب کسے کہتے ہیں؟ بتائیں کسے کہتے ہیں؟ ان کی بات کو ماننا اور ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرنا اور ان کے سامنے بدتمیزی بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایسا بندہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو سامنے سے آنکھیں دکھائے اور ان کو جواب دے۔ سبحان اللہ، آپ میں سے جس نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اتنی بڑی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی۔ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے بات ماننی ہے، ان کے سامنے نرمی سے بات کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے۔ اس بات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ محسوس کریں کہ بھئی میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنے والدین کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں، تو میرا قرآن حفظ کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر اگر قرآن پر میرا عمل نہیں ہے تو قرآن حفظ کرنے کا فائدہ ہے؟ نمبر 4 جس طرح والدین کا ادب ہے نا اس طرح استاد کا ادب ہے۔ جس طرح والدین کے انسان پر احسان ہے نا اس طرح استاد کے بھی انسان پر احسان ہے۔ استاد کے سامنے زبان درازی بالکل بھی نہیں، استاد کو آنکھیں دکھانا بالکل بھی نہیں، استاد کے سامنے کوئی ایسی بات کرنا کہ میں کیوں کروں، کبھی بھی نہیں۔ استاد کہیں پڑھو تو آپ کہیں ابھی تو پڑھ رہا تھا دوبارہ کیوں پڑھوں، بالکل بھی۔ استاد کا ادب، ہمیں تو اپنا دور یاد آتا ہے کہ استاد کا کیسا ادب ہوتا تھا۔ آدمی جو ہے نا وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، استاد نے ایک بات کہہ دی بندہ آگے سے اف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل کا دور دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ استاد کے سامنے بات کر لیتے ہیں، زبان درازی کر دیتے ہیں۔ ایسا بچہ جو اپنے استاد کی بے ادبی کر دے نا وہ بچہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ علم سے۔ اس لیے اپنے استاد کا ادب اور اپنے والدین کا ادب یہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 5 قرآن کی دہرائی پابندی سے کرنی ہے۔ قرآن کی دہرائی ایک کام آپ کر لیں، ایک کام اگر وہ کوئی کرے گا اور مجھے آ کر بتائے گا تو اس کو کوئی انعام دیں گے انشاءاللہ تعالی پورے پروف کے بعد۔ ایک عمل آپ کریں لازمی، حافظ ہے نا
حافظ بن رہے ہیں نا, بغیر دیکھے قرآن پڑھ سکتے ہیں نا. حافظ تو ایسے ہی کہتے ہیں, اسے تو نہیں کہتے کہ آپ کو کوئی کہے کہ یہ قرآن پڑھنا ہے, آپ کہیں پہلے قرآن کا نسخہ لا کر دو, کھولوں گا تو پڑھوں گا. ایسا ہے, بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں. سبتی پارہ روز سناتے ہیں نا, روزانہ سناتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک پارہ سنانے میں فرض کریں 40 منٹ لگتے ہیں. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ تو آدھا پارہ سنانے میں 20 منٹ لگتے ہیں. جب آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, پتہ نہیں اب لڑکے جاتے ہیں کہ نہیں, اب تو موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا نا, موبائل میں ہی بیٹھے بیٹھے سب, کرکٹ بھی وہیں ہو رہی ہے, سب کچھ وہیں ہو رہا ہے. پہلے بچے جو تھے نا وہ گراؤنڈ میں جاتے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے. آپ میں سے کوئی جاتا ہے؟ تو جاتے ہیں, تو اس میں کسی کی بیٹنگ ہے تو وہ کتنی دیر تک اس پچ پہ کھڑا ہوتا ہے؟ 5 منٹ, ہاں کافی دیر. اور کوئی وکٹ کیپر ہے تو کتنی دیر تک کھڑا ہوتا ہے؟ بہت دیر تک. کوئی فیلڈنگ کر رہا ہے تو کتنی دیر تک کھڑا ہوتا ہے؟ کافی دیر تک. کوئی بالنگ کر رہا ہے تو دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے, کتنی دیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, بڈھے تو نہیں ہے نا کہ کھڑے ہوں گے تو پاؤں میں درد ہو جائے گا, پھر تھوڑی دیر کے بعد بولیں گے چلو اب میں بیٹھ رہا ہوں, کرسی لا کر دو, لاٹھی لا کر دو. ایسا تو نہیں ہے نا, کھڑے ہو سکتے ہیں نا. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ ہے نا اپنا سبتی پارہ نفل میں پڑھا کر, اس میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھیں اور اپنا پارہ شروع کر دیں. آدھے پارے سے شروع کریں, چلو آدھا پارہ پڑھیں. پہلی رکعت میں 1 پاؤ اور دوسری رکعت میں 1 پاؤ. آپ پہلی رکعت میں 1 پاؤ پڑھیں گے نا, آپ کو 10 منٹ لگیں گے, 15 منٹ لگ جائیں گے. اور دوسری رکعت میں دوسرا پاؤ پڑھیں گے تو 10-15 منٹ لگ جائیں گے. آدھے گھنٹے میں, آدھا گھنٹہ تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, 20-25 منٹ میں, چلو آدھا گھنٹہ مان لیتے ہیں. آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کون کون ایسا کرے گا اور کون کون بتائے گا کہ میں نے ایسا کیا؟ بتائیں گے. جو بتائے گا نا تو پھر اس کو میں اپنے پاس کھڑا کر کے کہوں گا کہ اب آپ تھوڑا 2 رکعت کی نیت باندھ لو اور بلند آواز سے پڑھو, میں سن رہا ہوں بیٹھ کے, اور پھر اس کو کوئی انعام دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ میں سے ہر بچہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں نے نماز میں قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ. یہ قرآن کو یاد کرنے کا بہترین نسخہ ہے. جب آپ قرآن کی دوہرائی نماز میں کریں گے نا, قرآن آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے, اور آپ کو قرآن دہرانے کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت ہے, دن میں 12 رکعت نماز سنت موقع ہے. کتنی رکعت؟ 12. 3 رکعت وتر لگا لیں تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 15 ہو گئی. عصر سے پہلے کی 4 رکعت لگا لیں تو کتنی ہو گئی؟ 19 ہو گئی. 2 رکعتیں کسی اور ٹائم پہ نفل پڑھ لیں تو کتنی ہو گئی؟ 21. ایک پارے میں کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ 20. ہر رکعت میں 1 صفحہ پڑھیں بس. کتنا صفحہ؟ 1 صفحہ. تو ایک دن میں آپ سنتوں میں 1 پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کسی نے کر لی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن بھول جائے گا. وہ اتنا پکا یاد ہو جائے گا نا اس کو کہ اس سے زیادہ پکا کسی کا ہوگا نہیں. اور آپ کو الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ نماز کے لیے تو ویسے ہی وقت نکالنا ہے. تو کون کون اس کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ تعالی؟